میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے لاڈلے صحابی تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے جا رہے ہیں بازار میں سے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سرخ رنگ کے گھوڑے کوئی بیچنے کے لیے لے کر آیا ہے۔ ان گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا میرے آقا کو پسند آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے اس بندے کے پاس پہنچے، جا کر کہا بھئی یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہو؟ کہا حضور بیچنے کے لیے ہی منڈی میں لایا ہوں، ظاہری بات ہے بیچنا ہے۔ کہا کتنے کا بیچنا ہے؟ کہا اتنے کا بیچنا ہے۔ مختصر وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سودا طے ہوا۔ جب سودا طے ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم ادھر رکو، جتنے کا سودا طے ہوا ہے اتنے پیسے میں تمہیں لا کر دیتا ہوں، تم سے یہ گھوڑا لے جاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، پیسے لیے، ابھی رستے میں تھے کہ وہاں سے ایک یہودی کا گزر ہوا، اسے بھی وہ گھوڑا پسند آ گیا، کہنے لگا بھئی یہ گھوڑا بیچنا ہے؟ کہا ہاں بیچنا ہے۔ کہا کتنے کا؟ کہا اب تو میں نے بیچ دیا ہے۔ کہا کسے بیچا ہے؟ کہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیچا ہے۔ کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا بیچا ہے۔ کہا میں اس سے زیادہ پیسے دوں گا، مجھے بیچ دو۔ کہا نہیں اب تو میرا سودا ہو گیا ہے، تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا نہیں میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا۔ ویسے بھی مسلمانوں کی شریعت کہتی ہے کہ دو گواہ ہوں یا قسم اٹھائی جائے تو بات ماننی ہے، پھر کیسے مانی جائے گی؟ تو لہذا میں تمہیں زیادہ پیسے دیتا ہوں، مجھے دے دو۔ ابھی اتنی بات ہو رہی تھی کہ وہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے پیسے طے ہوئے تھے وہ پیسے دیے۔ پیسے دینے کے بعد جب گھوڑے کی لگام پکڑی، چلنے لگے تو وہ بندے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ کہا حضور کدھر؟ کہا ابھی یہ سودا طے ہوا ہے، میں جانے لگا ہوں لے کر۔ کہا کیسے سودا طے ہوا؟ میں نے تو کیا ہی نہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کر کے آیا ہوں۔ کہا نہیں آقا میرا سودا تو اس کے ساتھ طے ہوا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میرے ساتھ ہوا ہے۔ جب بات تھوڑی سی زیادہ ہوئی، آپس میں لوگوں کا بحث و تکرار شروع ہوا، لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اس ہجوم میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ وہ بندہ پوچھنے لگا کہ حضور اگر آپ کا سودا طے ہوا ہے تو کوئی گواہ پیش کیجئے، کس کے سامنے سودا طے ہوا ہے؟ اس وقت کے بعد سے لے کر یہ جو ہم اسٹامپ وغیرہ یا کاغذی تحریر ہوتی ہے، اس وقت کے بعد سے یہ شروع ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی سودا ہو، پیسے لین دین ہو، جو بھی ہو، تحریر کر لیا کرو۔ اس وقت کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا تو اس وقت میں تھا یا میرا خدا تھا، تیسرا بندہ کوئی نہیں، پھر گواہ کیسے پیش کروں؟ ابھی اتنی بات ہوئی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کو بلند کیا، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح ہاں میرے آقا نے سودا طے کیا ہے ویسے ہی ہوا ہے، جیسے میرے آقا کہہ رہے ہیں ویسے سودا ہوا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ گواہ موجود ہے، گھوڑا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گھوڑا لے کر بازار سے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ حضرت خزیمہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خزیمہ کا بازو پکڑ کر روک کر کہا کہ خزیمہ یہاں تو اس وقت میں تھا، یہاں سودا بیچنے والا تھا یا سودا لینے والا تھا، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، پھر تو نے میری گواہی کیسے دے دی؟ تو اس وقت جو الفاظ حضرت خزیمہ نے بیان کیے، اگر چاندی کا ورق ہو، لکھنے والے بھی عالم فاضل ہوں اور لکھ بھی سونے کی سیاہی کے ساتھ رہے ہوں، پھر بھی اس چیز کا مول نہیں ہوتا۔ پوچھنے والوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خزیمہ اس وقت یہاں تو میں تھا، یہاں وہ بندہ تھا گھوڑا بیچنے والا، تیسرا بندہ کوئی نہیں، پھر تو نے میری گواہی کیسے دے دی؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک دنیا کا سودا ہے، جو آپ نے کہہ لیا ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ اگر ہم ایمان لائے ہیں، قل هو اللہ احد کی صدا کو مانا ہے تو فقط آپ کے کہنے پر مانا ہے، ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا کہ اللہ ایک ہے، آپ نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ اگر آپ کے کہنے پر اللہ کو ایک مان سکتے ہیں، یہ تو دنیا کا ایک سودا ہے، اگر 1000 سودے بھی ہوں تو ہم آنکھیں بند کر کے مان سکتے ہیں۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کرنی چاہیے۔ پھر جنہوں نے محبت کی وہ بھی ان کی محبت رائے گا نہیں کی، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔